نویں صدی عیسوی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے علمی کارناموں کی صدی ہے۔ الخوارزمی جس نے علم ہندسہ اور الجبرا کے میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے جن سے دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے، اور یہ الخوارزمی ہی تھا جس نے اپنی نگرانی میں 70 جغرافیہ دانوں کی ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جس نے دنیا کا پہلا مکمل نقشہ ترتیب دیا۔ یہ تمام کارنامے عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں قائم کیے جانے والے بیت الحکمت میں سر انجام دیے گئے، اور یہی وہ علم پرور سوچ تھی جس کی وجہ سے خلافت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ 10ویں صدی میں پیدا ہونے والے مسلم سائنسدان ابن الہیثم، جن کی کتاب المناظر نے ایک نئے علمی انقلاب کو جنم دیا، یہی وہ قابل فخر سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسانی آنکھ کس طرح کام کرتی ہے، اور یہ الحاضر ہی تو تھے جنہوں نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کیمرہ ایجاد کیا۔ ابن الہیثم کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے چاند پر موجود ایک گڑھے کو الحازم کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 10ویں صدی عیسوی تاریکی میں ڈوبی ہوئی باقی تمام دنیا اور علم کے چراغ روشن کرتے مسلمان۔ بخارا میں پیدا ہونے والا ابو علی سینا، جس نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں ایک ایسی کتاب لکھی جو قریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود اس شعبے میں مشعل راہ سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ دور تھا جب سلطنت فاطمیہ نے مراکش میں القرویین کی صورت دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی، اور دنیا بھر سے طالب علم وہاں حصول علم کے لیے آتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی نیشا پور میں پیدا ہونے والا عمر خیام، جسے دنیا میں پہلا کیلنڈر متعارف کرایا۔ عمر خیام نے 1000 سال پہلے علم ریاضی کے وہ مسائل حل کیے جنہیں اس سے پہلے کوئی حل نہ کر سکا، اور دنیا آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہی تو وہ زمانہ تھا جب سلطنت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی جب دنیا کو ایک مسلمان سائنسدان کے ذریعے پتہ چلا کہ زمین نہ صرف اپنے مدار میں گھومتی ہے بلکہ سورج کے گرد محو گردش بھی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے، مگر علم کی راہوں پر روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گونج رہا تھا ایک عظیم سائنسدان اور تاریخ دان ابو ریحان البیرونی کا نام۔ 13ویں صدی عیسوی خراسان کے علاقے توس میں پیدا ہونے والا نصیر الدین توسی، جنہیں جدید دنیا نے سب سے عظیم ماہر ریاضیات و فلکیات قرار دیا۔ نصیر الدین توسی جنہوں نے ہلاکو خان جیسے جنگجو کو بھی دنیا کا پہلا رصد خانہ بنانے پر مجبور کر دیا۔ حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، ملک اور شہر میں ہر طرف دہشت کا دورہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک مسلمانوں نے علم کا علم بلند رکھا دنیا پر حکمرانی کی۔ یہی وہ عمل تھا جس نے تلوار سے خونریزی پھیلانے والے منگولوں کو قلم چلانا سکھا دیا اور دنیا کی سب سے عظیم سلطنت قائم کی۔